السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ اکثر آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب اہل بدعت کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ ان کے ساتھ نرمی کیجئے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھیے، آپ ان کے ساتھ وہ طریقہ کرے جو اسلاف نے کیا ہے، اور پھر اپنی من مرضی جو پسند آئے، جو خود کو اچھا لگے وہی اسلاف کی طرف منسوب کرتے اور کہتے رہتے ہیں کہ اسلاف نے ان کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ نرمی اختیار کی ہے، آپ بھی نرمی اختیار کریں۔ لیکن جب ہم ان کتابوں کو دیکھتے ہیں جو اسلاف نے اہل بدعت کے خلاف لکھی ہے، یا جو منہج کے بارے میں لکھی گئی ہے، یا جو عقیدے کے بارے میں لکھی گئی ہے، ان کتابوں میں بالکل اس کے برعکس آیا ہے۔ ان کا طریقہ نہ صرف انہوں نے قولی طور پر اہل بدعت کا رد کیا ہے اور سختی سے رد کیا ہے، بلکہ عملاً بھی بعض اوقات انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ کس طرح شدت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنے سنن کے مقدمے میں ذکر کیا ہے، اسی طرح امام آجوری نے الشریعہ میں، اور اسی طرح امام لعلکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ والجماعہ میں عمر رضی اللہ عنہ سے ایک قصہ نقل کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں ایک شخص آیا، اس کا نام سبیغ تھا۔ سبیغ اہل البدع میں سے تھا، اس کے پاس کچھ کتابیں تھیں۔ وہ مدینے میں داخل ہوا اور مدینے میں متشابہ آیات پر گفتگو کرنے لگا، بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ یہ بات عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ لاٹھیاں جمع کی، کچھ ڈنڈے جمع کیے، اس کے بعد اس سبیغ العراقی کو بلایا اور اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے سبیغ کہا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور وہ ڈنڈے اس کے سر پر برسانے شروع کر دیے، اور اس کو اتنا پیٹا کہ سبیغ کے سر سے خون بہنے لگا، اور سبیغ چیخ رہا ہے کہ یا امیر المؤمنین مجھے چھوڑ دیجئے، اے امیر المؤمنین مجھے چھوڑ دیجئے، وہ سب کچھ میرے سر سے نکل گیا ہے جو میرے سر میں تھا۔ یہ طریقہ تھا زنادقہ اور اہل البدع کے ساتھ ہمارے اسلاف کا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی نرمی کرنی چاہیے تھی، یہی نرمی کرنی چاہیے تھی۔ ایسے ہی کئی ایک واقعات ہے۔ مثال کے طور پر ایک ابن سیرین رحمہ اللہ کا قصہ ہے، یہ بھی سنن دارمی کے مقدمے میں آیا ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ نے اہل بدعت کی زبان سے قرآن سننا بھی پسند نہیں کیا اور ان کو فوراً اپنی مجلس سے نکال دیا۔ ایک اور قصہ ہے، یہ امام دارقطنی رحمہ اللہ اور ابن شاہین رحمہ اللہ، ان کے استاد ابو سعید الاستخری کا ہے۔ ابو سعید الاستخری 328 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ قصہ ابو اسماعیل الحروی رحمہ اللہ نے ضم الکلام میں نقل کیا ہے۔ قصہ دیکھیں کتنا عجیب ہے، اور پھر اندازہ لگائے کہ اہل بدعت کے ساتھ کون سی نرمی کرنی چاہیے، اہل السنہ کے ائمہ کس طرح اہل بدعت سے نپٹتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک بدعتی، ایک زندیق ان کے پاس آیا، امام ابو سعید الاستخری کے پاس آیا اور سوال کرنے لگا۔ پوچھا کہ کیا ہڈی سے استنجا جائز ہے؟ اس نے کہا نہیں جائز نہیں ہے۔ اس نے پوچھا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ہڈی تمہارے بھائیوں جنات کی خوراک ہے، اس لیے اس سے استنجا نہ کرو۔ تو بدعتی کہنے لگا انسان افضل ہے یا جنات؟ ابو سعید رحمہ اللہ کہنے لگے کہ انسان افضل ہے۔ اس نے پوچھا تو پھر پانی سے استنجا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ سوال کیا کہ پھر انسانوں کی غذا یعنی پانی سے استنجا کیسے جائز ہو سکتا ہے، تو ابو سعید رحمہ اللہ کھڑے ہو گئے اور ان کو اسی جگہ دبوچا، ان کا گلا پکڑا اور ان کو مارنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ اے زندیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر رہا ہے۔ پھر راوی کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو نہیں چھڑایا ہوتا تو اسے وہیں پہ قتل کر دیتے۔ یہ ہے اہل السنہ کے ائمہ کا اہل بدعت کے ساتھ معاملہ، اور ہمارے نوجوان جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کے ساتھ نرمی کیجئے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ یہ طریقہ اسلاف کا ہے۔ اسلاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس قدر سختی کرتے تھے۔ اب آگے ایک اور بات میں یہاں پہ ایک اشکال جو ہمارے نوجوانوں میں ہے وہ میں نکالنے کی کوشش کروں گا، وہ یہ کہ اہل البدع کی دو قسمیں ہیں۔
ایک تو وہ اہل البدع جو بدعت کی دعوت دیتے ہیں، جو بدعت کو فروغ دیتے ہیں، بدعت کو پھیلاتے ہیں اور بدعتیوں کا ساتھ دیتے ہیں، بدعتیوں کا سپورٹ کرتے ہیں، بدعتیوں کو پناہ دیتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ یہ ہے اہل البدع کی ایک قسم۔ دوسری قسم اہل البدع کی عام لوگ ہیں، وہ بدعت میں مبتلا تو ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے، انہیں اس کا تصور نہیں ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، انہیں مولویوں نے ایسے ہی پڑھا ہے اور ایسے ہی آگے چلا رہے ہیں۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے جو اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اگر آپ اسلاف کی کتابوں کو دیکھیں گے، بلکہ میں تو کہتا ہوں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کو آپ دیکھیں، ان کا موقف آپ چیک کریں، وہ اس راستے کو ہی ترک کرتے تھے جس راستے سے کوئی بدعتی آتا ہو۔ کون سا بدعتی؟ جو پہلی قسم تھی، وہ جو بدعت کا داعی تھا، کوئی زندیق انسان تھا، اگر وہ راستے سے آ رہا ہے اور یہاں سے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ چل رہے تو وہ اپنا راستہ ہی ترک کر دیتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اسلاف کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جو پہلی قسم ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، ان کا کچھ نہیں سننا ہے۔ عام انسان کو تو قطعاً اسلاف اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ ان کا سنو، ان کا پڑھو، کیونکہ وہ آپ کو گمراہ کر لیں گے۔ دوسری قسم ہے عام بدعتیوں کی، وہ جو بدعت کرتے ہیں لیکن انہیں بدعت کا شعور نہیں ہے، انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم کس قدر غلطی میں مبتلا ہے، وہ بدعت کی دعوت نہیں دیتے، وہ بدعتی کا سپورٹ نہیں کرتے، اگر کسی جگہ ان کا سپورٹ کرتے بھی ہے لیکن اس کا شعور نہیں ہے، تو ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا چاہیے۔ اسلاف اس کی دعوت دیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر آپ اسلاف کے بارے میں یہ لائیں گے کہ ان کے ساتھ انہوں نے نرمی کی ہے، تو وہ دوسری قسم ہے، ان کے ساتھ انہوں نے نرمی کی ہے، پہلی قسم کے ساتھ وہ نرمی نہیں کرتے تھے۔ بس یہ طریقہ رہنا چاہیے، ہمیں ان میں فرق ہونی چاہیے۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ جو اہل البدع کے زنادقہ لوگ ہیں، ان کی دعوت دینے والے ہیں، ہم ان کا دفاع کرنے بیٹھتے ہیں، بلکہ اہل الحق کی حوصلہ افزائی کرو۔ یہ طریقہ ہے اسلاف کا۔ اور رہے اہل البدع تو ان کا عرصہ حیات تنگ کرو، خاص کر سوشل میڈیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم اتنی طاقت میں نہیں ہیں کہ ہم ان کا اس طرح معاملہ کریں، لیکن آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ ان کو اس طرح ذلیل و رسوا کرو کہ لوگ ان سے دور ہو جائے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگے، دلائل کی بنیاد پر ان کو اس طرح ذلیل کرو، ان کو ایکسپوز کرو، تاکہ لوگوں کے سامنے ان کی حقیقت کھل جائے اور لوگ ان کے شر سے بچ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل السنہ کے منہج پر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔